الرحیم دوستوں، آج ہم ایک نیو کورس سٹارٹ کرنے والے ہیں اور یہ کورس بھی کچھ اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ پہ ہے۔ کورس جو ہے وہ سی اینڈ سی پلس پلس کا ہے۔ سی اینڈ سی پلس پلس ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کافی سارے اسٹوڈنٹ جب شروع میں پروگرامنگ پہ آتے ہیں تو ان کو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، کہیں پہ کچھ ایشو کہیں پہ کچھ ایشو، آن لائن بھی ان کو کافی ساری چیزوں میں پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ جو کورس ہے اس کی سٹارٹ کرنے کی مین وجہ یہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کورس میں ہم تھیوریٹیکل چیزوں کو اتنا ٹچ نہیں کریں گے۔ اگر کہیں پہ پریکٹیکل میں آیا تو ٹھیک، نہیں تو میں اس کو نگلیکٹ ہی کروں گا، چونکہ تھیوری موسٹلی بکس وغیرہ اویلیبل ہیں، پریکٹیکل کو زیادہ ٹچ کریں گے۔ تو پریکٹیکل کے لیے سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ جس میں آپ کوڈ لکھتے ہیں، جیسے ڈیو سی پلس پلس، کوڈ بلاک، کوڈ لائٹ وغیرہ، یہ آپ کی آئی ڈی ای ہے، یہ شارٹ ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے لیے۔ اب ہمارے پاس جو سی اینڈ سی پلس پلس ہے اس کے لیے ڈفرینٹ آئی ڈی ای ہے، موسٹلی جو یوز ہوتے ہیں وہ ڈیو سی پلس پلس ہے، اس کے علاوہ کوڈ لائٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ٹربو موسٹ کامنلی یوز ہوتا ہے، اور ایک اور ہے جس کا انٹرفیس بہت ایزی ہے، سی فری 5، اور میں پرسنلی اسی کو یوز کروں گا۔ اب جب ہم سی اینڈ سی پلس پلس کی بات کر رہے ہیں تو سی اینڈ سی پلس پلس یا جو بھی لینگویج ہے، ہم چونکہ فی الحال سی اینڈ سی پلس پلس کی بات کریں تو بہتر ہے۔ تو شروع جو بگنر لیول ہے وہ اس میں اسٹرکچرل پروگرام ہے، مینز یہ کہ اس میں ہم ایک اسٹرکچر کو فالو کریں گے۔ پھر نیکسٹ اس کی فنکشنل یا پروسیجرل ہے جس میں ہم فنکشن بیس پہ آئیں گے۔ پھر لاسٹ میں جو ہے وہ ہمارے پاس سبجیکٹ اورینٹڈ ہے۔ فی الحال ہم اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں۔ تو جب اسٹرکچرل پروگرامنگ ہے تو اس میں ایک خاص اسپیسیفک اسٹرکچر فالو ہوتا ہے۔ خاص اسپیسیفک اسٹرکچر کیا ہے سی اینڈ سی پلس پلس کا؟ تو اس کی کچھ مین پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اسٹرکچر میں ہے وہ ہوتی ہے پری پروسیسر ڈائریکٹیو۔ پری پروسیسر ڈائریکٹیو، اور دوسری چیز جو ہے وہ مین فنکشن ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہمارے پاس باڈی ہوتی ہے ہر پروگرامنگ کی۔ پری پروسیسر ڈائریکٹیو جیسے نام سے ظاہر ہے، پری پروسیس مینز باقی چیزوں کو پروسیس کرنے سے پہلے آپ کو یہ انکلوڈ کروانا پڑے گا۔ لیٹ سپوز ہمارے پاس پری پروسیسر ڈائریکٹیو کون سے ہیں؟ جب ہم لائبریریز انکلوڈ کرتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں سی اینڈ سی پلس پلس میں ہیش انکلوڈ۔ ہیش انکلوڈ مینز اس کو انکلوڈ کر دو۔ کس چیز کو انکلوڈ کر دو؟ کوئی لائبریری ہے، کوئی کیا چیز ہے؟ تو ادھر ہم انکلوڈ کرتے ہیں ایک ہیڈر فائل کو۔ لیٹ سپوز ہم ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ کے لیے آئی اسٹریم ڈاٹ ایچ لکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اسٹریم ڈاٹ ایچ؟ آئی کا مطلب ہے ان پٹ، اور جو او ہے اس کا مطلب ہے آؤٹ پٹ، اور جو ہمارے پاس اسٹریم ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے اسٹریم بہتی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جو کہ بہہ رہا ہو، تو جو بہتا ہوا پانی ہے اس کو اسٹریم کہتے ہیں۔ تو ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ اسٹریمز مینز جیسے ہم ان پٹ لیتے ہیں سی اینڈ سی پلس پلس میں یا آؤٹ پٹ لیتے ہیں اس کے لیے ہم اسٹریم یوز کرتے ہیں، اور ڈاٹ ایچ مینز ہیڈر فائل۔ تو ادھر جو ہیڈر فائل ہم نے انکلوڈ کیا اس کو اس پروسیسر ڈائریکٹیو کے تھرو کیا ہے۔ اس کے علاوہ آگے ایک اور آئے گا ہیش ڈیفائن، اس کو پھر ہم بعد میں دیکھیں گے، یہ بھی ایک پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے۔ تو پری پروسیسر ڈائریکٹیو مینز وہ چیزیں جو آپ کو پروگرام لکھنے سے پہلے انکلوڈ کرانے لازمی ہیں۔ یہ کیوں کیا؟ کیونکہ آگے سی اینڈ سی آؤٹ وغیرہ جو چیزیں یوز ہوں گی تو وہ اس میں ڈیفائنڈ ہے۔ اس کے بعد ہر پروگرام میں ایک چیز اور ضروری ہے، مین فنکشن۔ ہر پروگرام میں لازمی ہونا چاہیے مین فنکشن۔ جب بھی پروگرام ایگزیکیوشن سٹارٹ کرتا ہے مین فنکشن سے سٹارٹ کرتا ہے۔ اگر مین فنکشن نہ ہو تو پروگرام رن نہیں ہوگا، ایرر آئے گا۔ مینز ہر ایک پروگرام کے لیے مین فنکشن لکھنا ضروری ہے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ اس میں پھر دو چیزیں اور ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کا ریٹرن ٹائپ، اور دوسرا اس کا ہوتا ہے پاسنگ آف دی آرگومنٹ یا آرگومنٹ لسٹ۔ اس کو ہم پھر بعد میں ٹچ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وائڈ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، وائڈ اوائڈ سے نکلا ہے کہ کچھ ریٹرن نہ کرو۔ تو پری پروسیسر ڈائریکٹیو پروگرام کو لکھنے سے پہلے یہ چیزیں لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد مین فنکشن ہر پروگرام میں ہوگا۔ اس کے بعد جو پروگرام آپ نے لکھنا ہے وہ ان بریسز کے اندر ہوگا، وہ ان بریسز کے اندر آپ لیٹ سپوز میں نے کوئی چیز پرنٹ کرنی ہے تو سی آؤٹ مینز کنسول آؤٹ پٹ، کیا آؤٹ پٹ کرو؟ ویلکم۔ تو اب یہ میں نے کیا ایک اسٹیٹمنٹ لکھی، اور یہ کس کے اندر ہے؟ ان دو بریسز کے اندر ہے۔
تو یہ ہمارے پاس باڈی آف دی جو سی پروگرام ہے وہ ہے. تینوں چیزیں ہو گئی, پری پروسیسر ڈائریکٹر یہ ہو گیا, مین فنکشن یہ ہو گیا, اس کے بعد باڈی یہ ہو گئی. اب ایک چھوٹا سا پروگرام لکھتے ہیں جس میں یہ تینوں چیزیں انوالو ہو. ہیش انکلوڈ isTree .h مین فنکشن, اس کے بعد کیا چیز ہے, لیٹس سپوز سی آؤٹ ویلکم ٹو ڈیجیٹل ٹیچر IT. ٹھیک ہے. اب یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے, اس میں یہ پری پروسیسر ڈائریکٹر ہے, یہ مین فنکشن ہے, اور یہ اس کے بعد کیا ہے, یہ لاسٹ میں جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ یا باڈی ہے. اب جو میں IT یوز کر رہا ہوں یہ سی فری ہے. اس میں اب اس کو کیسے وہ کرتے ہیں, میں نے وہی کوڈ کاپی کیا اور ادھر پیسٹ کیا. دیکھو یہ پری پروسیسر ڈائریکٹر ہے, اور میں نے یہ سمجھا دیا کہ پری پروسیسر ڈائریکٹر جو یوز ہوتا ہے یہ اس لیے یوز ہوتا ہے کہ اپنے پروگرام کو رن کرنے سے پہلے, باقی کام کرنے سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا. یہ مین فنکشن ہے, اور ادھر سے یہ باڈی سٹارٹ ہو گئی, یہ باڈی اینڈ ہے. اب یہ کیا چیزیں میں نے لکھی ہے, یہ اور یہ کمنٹس ہیں. کمنٹس کس کام آتے ہیں کہ لیٹ سپوز آج میں نے ایک پروگرام لکھا, کل میں نہیں ہوں, کوئی اور آیا اس کمپیوٹر پہ, تو اس کو یہ سمجھ آ سکے کہ یہ اس نے کیوں کیا ہے, یہ کیوں کیا ہے, یہ کیوں کیا ہے, تو ہر ایک لائن اس کو سمجھ آ سکے. اگر ملٹیپل لائن کمنٹ آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ایک طریقہ ہے, اس کے بیچ میں جو چیز لکھو گی کمپیوٹر جو کمپائلر ہے وہ اس کو نیگلیکٹ کرے گا, وہ اس کو مطلب کمپائل اور رن نہیں کرے گا, اسکرین پہ آؤٹ پٹ نہیں کرے گا. باقی جو چیزیں ہوں گی اس کو ہوگا. ملٹیپل لائن کا کیا مطلب ہے, لیٹ سپوز یہ ابھی ملٹیپل لائن ہو گیا, اب یہ ملٹیپل لائن ایک ہی اس کے اندر آ گئے, تو یہ ملٹی لائن کمنٹ ہے. کمنٹ ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی نیو بندہ اس کو دیکھے تو اس کو سمجھ آئے کہ یہ پروگرام کا مقصد کیا ہے, کیوں لکھا ہے, ہر ایک اسٹیٹمنٹ کا کیا مقصد ہے, کیا نہیں ہے, اور وہ ویل اسٹرکچر پروگرام ہوتا ہے اگر اس میں کمنٹس ہو تو. دوسری چیز جو ہمارے پاس ہے, میں نے کمپائلر وہ چیز ہے جو کہ پورے پروگرام کو ایک ساتھ ایگزیکیوٹ کر لے اور اس میں سے جتنے ایرر ہیں وہ بتا دے. اب ذرا ہم اس کو رن کرتے ہیں, تو یہ دیکھو میں نے ادھر کلک کیا, رن ہو گیا, ویلکم ٹو ڈیجیٹل ٹیچر IT. اب پریس اینی کی ٹو کنٹینیو اس کے ساتھ آیا ہے. اگر میں نے اس کو نیچے لے کے جانا ہے تو ادھر اینڈ لکھ لو. اینڈ آف لائن مینس یہ نیچے والے لائن پہ چلا جائے گا. اب یہ دیکھو نیچے آ گیا, پریس اینی کی ٹو کنٹینیو. تھینک یو ویری مچ. یہ تھا آج کا ٹاپک. ذرا دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں. پری پروسیسر ڈائریکٹر, مین فنکشن, اور اس کے بعد یہ باڈی. پری پروسیسر ڈائریکٹر اس لیے دیتے ہیں کہ باقی پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. اس کے بعد مین فنکشن ہر پروگرام میں لازمی ہے, اور یہ باڈی ہے. لیٹ سپوز میں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا تو ایرر آئے گا. دیکھتے ہیں آتا ہے یا نہیں. یہ دیکھو یہ ایرر آ گیا, بلو جو ہے نیچے, اس کو انکلوڈ کرو تو وہ ایرر ختم ہو جائے گا. یہ دیکھو. اور اگر میں لیٹ سپوز اس پری پروسیسر ڈائریکٹر کو ہٹاتا ہوں تو اس کو سی آؤٹ کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے. سی آؤٹ واز ناٹ ڈکلیئرڈ ان دس اسکوپ. یہ ذرا دیکھ لو. تو اس لیے یہ ہر ایک سٹیپ کا اپنا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ تھا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں ہم ڈیٹا ٹائپس وغیرہ کے بارے میں دیکھیں گے. ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا. تھینک یو ویری مچ. والسلام. اللہ حافظ.